آج کے دور میں آج جس ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں بعض نظریاتی خرابیاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ ان پہ عمل کر رہے ہیں بلکہ ان پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری درس نظامی میں، عقائد کی کتابوں میں، احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں اتنی کثرت سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ کیا علماء، کیا طلباء، کیا دیندار طبقہ اس میں ملوث۔ تو میں اس بارے میں خاص طور پہ آپ کو نصیحت کروں گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ریاست کے بارے میں جو ایک نظریہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ لوگ عقائد میں یہ پڑھتے ہیں کہ عقائد میں معتزلہ، خوارج، جہمیہ، قدریہ، روافض اور فلاں، تو ان کے جو نظریات ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ جس طریقے سے ہم ریاست کو رگیدتے ہیں، جس طریقے سے ہم ریاست کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم ریاست کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم سب و شتم کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں معتزلہ کا کیا اس بارے میں عقیدہ ہے۔ معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک توحید ہے، الگ سے توحید کا مطلب وہ الگ سے لیتے ہیں۔ ایک عدل ہے، وہ بھی الگ سے، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سے الگ سے۔ تیسری چیز ہے الوعد والوعید، کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے، اللہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا۔ اور جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے۔ تو کسی مرتکب کبیرہ کی معافی ہو جائے، ان کا نظریہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شفاعتی لأہل الکبائر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کبائر جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا۔ تو ایک ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا، چوتھا ان کا ہے المنزلہ بین المنزلتین، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مسلمان ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں ایک تیسری نسل اور ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، فسق کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو میں جب لوگوں کی خیالات سنتا ہوں، تقریریں سنتا ہوں، وہ بات پہ لوگوں کہتے ہیں کفریہ حکومت ہے، فلاں حکومت ہے، پھر ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان کو کفریہ حکومت کہہ کے اور بڑے بڑے فتوے لگانے کے بعد ان سے رشتہ داریاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے ان کا 5واں جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت کے لوگ فاسق ہو جائیں، کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں، چاہے وہ ظلم کی شکل میں ہو، چاہے وہ غصب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو، تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کفر بواہ نہ ہو، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی صراحتاً روایت ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، 20-25 سال تو ہو گئے، میں یہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو ان حدیثوں پہ عمل کرے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے معتزلہ کے مذہب کو اپنے ہاتھوں سے ایسے مضبوط پکڑا ہوا ہے۔ وہ تو گمراہ ہیں، معتزلہ اور خوارج دونوں گمراہ ہیں۔ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کا جو حکم ہے وہ اس صورت میں جب کہ حکمران وہ کفر بواہ کا مرتکب ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لڑنے کی صلاحیت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ تیسری یہ کہ سنبھالنے کی بھی صلاحیت ہو۔ آپ نے حکومت تو گرا دی لیکن آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو، اس ملک کو سنبھال سکیں۔ تو میری آپ جو طلبہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان سے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو اس وقت میں ایک ماحول ہے پاکستان میں ہتھیاروں سے لڑنے کا، دوسروں پر قوت اور طاقت کے ذریعے سے اپنی بات نافذ کرنے کا، یہ معتزلہ سے شروع ہوتا ہے، خوارج پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں سے سنا ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں، دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، شرح العقائد اور جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں دیکھ لیں، اور اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اپنے نظریات کے اوپر کیا ہمارے نظریات ٹھیک ہیں؟ اگر ہمارے نظریات ٹھیک ہیں تو اس ملک میں اتنی بڑی جنگ کیسے ہو رہی، اتنی قتل و غارت گری مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ؟
اس لیے میری آپ سے ایک خاص درخواست ہوگی کہ معتزلہ اور خوارج اور روافظ ان کے یہ عقیدے ہیں سب و شتم کرنا، تبرہ کرنا اور اسلامی حکومت کے خلاف کسی ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے ہتھیار اٹھانا یا ان کی تکفیر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی بھی درجے میں آپ اس میں حصہ نہ لیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ کے حسن خاتمہ کا شدید اندیشہ ہے، کیونکہ احادیث میں جو خوارج کے بارے میں جو بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ وہ کلاب النار ہیں، اور اگر وہ مارے جائیں تو شر قتلہ تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے اس سے برا کوئی مقتول نہیں ہوگا، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے خیر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ سب سے بہتر شہید ہوں گے، افضل الشہداء ہوں گے۔ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، ان خوارج سے جہاں ملو ان کو قتل کرو، ان سے مذاکرات کا حکم نہیں ہے، قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ لوگ علماء کرام ہیں، آپ لوگ رات دن قرآن حدیث اور سیاہ ستہ پڑھتے ہیں اور عقائد پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی ہمدردیاں کہاں ہیں؟ اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا وبال نہ ہو خدا نخواستہ۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک طالب علم نے ایک پریزنٹیشن پیش کی، عراق، شام، لیبیا، الجزائر، یمن، سوڈان، صومالیہ اور کتنے سارے ممالک ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے، اور آج شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ایسے ریاست کو جو اللہ کے نام پہ بنی ہے، جو کلمے کے نام پہ بنی ہے، جس کا آئین اسلامی ہے، جس کی فوج کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان سے لڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں یہاں، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو جنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، بہت سارے مذہبی لوگ، مذہبی جماعتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید نے جو ایک مشکل چیز سامنے لی ہے وہ صرف اللہ کے ڈر سے کی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بچا سکیں، اس ریاست کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔